بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ادا کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مختصر سی جماعت جو تقریباً 50 افراد پر مشتمل تھی بنو سلیم کی طرف روانہ فرمائی اور اس کے سپرد دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے سربراہ حضرت اخرم ابن ابو العوجہ تھے۔ بنو سلیم کے افراد نے ان لوگوں کی بات سننے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اور تیر اندازوں کی ایک فوج اس کے مقابلے پر کھڑی کر دی۔ انہوں نے ان تمام افراد کو شہید کر دیا، صرف حضرت اخرم کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ یہ کسی طرح سے بچتے بچاتے 2 مہینے تک پہاڑوں میں گھومتے پھرتے زندہ رہے اور ماہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا ماجرا سنا دیا۔ حضور کو مسلمانوں کی شہادت سے صدمہ ہوا۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ وغیرہ کتب میں موجود ہے۔ سن 8 ہجری میں حضور نے کچھ اور سرایا بھیجے، ان کا ذکر ملتا ہے، جن میں کامیابی اور ناکامی مسلمانوں کو دونوں طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ سن 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا ہے۔ سن 8 ہجری کا یہ واقعہ اہم واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت خالد بن ولید مشرکین مکہ کی طرف سے حضور کے مقابلے پر تھے اور غزوہ موتہ میں ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لہذا صلح حدیبیہ اور غزوہ موتہ کے درمیان ہی خالد بن ولید کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ خالد بن ولید کا اسلام لانا سفر سن 8 ہجری میں بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ موتہ جمادی الاول سن 8 ہجری میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ روایات کے مطابق حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ حضور نے اس موقع کے اوپر مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا، مکے والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ خالد بن ولید اسلام کے شدید مخالفوں میں سے تھے، لیکن جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے تو اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، یہ واقعات نہایت اہم ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جو محمد کی اتنی مخالفت کر رہا ہوں، اس سے میرا کیا فائدہ؟ میں ان کے مقابلے پر جاتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں، اور ان کی طاقت میں دیکھ رہا تھا کہ روز بروز بڑھ رہی تھی، میری ساری محنت بیکار جا رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے محمد کو مکے سے نکالا تو مدینے نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا، پھر ہم نے ان سے صلح کر لی۔ بتاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں مکے کے فوجیوں کے ساتھ پہاڑوں میں موجود تھا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صلاۃ الخوف پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پہاڑوں کے اوپر سے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ارادہ کیا کہ نماز میں ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ اچانک لوٹ گئے اور تلوار اٹھا لی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خدا نے انہیں میرے ارادے سے آگاہ کر دیا ہے، پھر میں حملہ نہ کر سکا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں حبشے چلا جاؤں، تو مجھے معلوم ہوا کہ شاہ حبشہ مسلمان ہو چکا ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں یہودی یا عیسائی بن جاؤں اور قیصر کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ قریش تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر چکے تھے
لہذا مجھے قریش کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا۔ میں اسی بارے میں غور و فکر کر رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ آئے، تو میں مکے کے باہر پہاڑوں میں چلا گیا۔ جب میں عمرۃ القضاء سے فارغ ہو کر میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ چلے گئے ہیں، تو میرا بھائی ولید ابن ولید جو مسلمان ہو چکا تھا، اس نے مجھے خط لکھا، اور اس نے لکھا، اے میرے بھائی، مجھے تعجب ہے اور حیرت ہے کہ تم جیسا دانا اور سمجھدار آدمی اسلام جیسے پاکیزہ اور سچے دین سے دور کیوں ہے؟ تم تو بڑے عقل مند مشہور ہو۔ میرے بھائی، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارا حال معلوم کیا اور پوچھا کہ خالد بن ولید کا کیا حال ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول وہ زیادہ دن آپ سے دور نہیں رہ سکے گا، وہ ایک سمجھدار آدمی ہے۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ اس جیسا عقل مند اسلام سے بے خبر کیوں ہے، اور وہ اسلام کے بارے میں کیوں نہیں جاننا چاہتا۔ اور فرمایا کہ اگر خالد بن ولید ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو مقدم رکھتے اور اس کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ میرے بھائی، تم آ جاؤ اور جو ہو چکا اس کا تدارک کرو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خط مجھے ملا تو میرے دل میں اسلام کو سمجھنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ حضور نبی کریم نے میرے بارے میں میرے بھائی سے پوچھا، اس سے مجھے دل میں خوشی کا احساس پیدا ہوا۔ پھر میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک سوکھے علاقے سے سرسبز و شاداب علاقے میں چلا گیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ مدینہ جانے کا اشارہ تو نہیں ہے۔ پھر میں نے مدینہ جانے کا ارادہ کر لیا اور سامان سفر تیار کیا۔ پھر میں نے چاہا کہ کسی اور کو بھی ساتھ لے چلوں، تو میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا ایسا ارادہ ہے، میرا خیال ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ قسم خدا کی، اگر پوری زمین پر ایک آدمی بھی باقی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے تو وہ میں ہوں گا۔ خدا کی قسم، اگر پوری زمین پر ایک آدمی بھی محمد کا مخالف ہے تو وہ میں ہوں گا۔ میں نے سوچا کہ اس کے باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے یہ تو اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں اکرمہ ابن ابی جہل سے ملا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں عثمان ابن ابی طلحہ سے ملا، وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے اور کہا کہ تم چلو، میں مکے کے باہر آ کر تم سے ملتا ہوں۔ چنانچہ مقام یاحج میں ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ آگے راستے میں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے ان کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں مدینے جا رہا ہوں تاکہ اسلام قبول کر لوں۔ اس طرح ہم تین ہو گئے، ایک ساتھ ہم مدینے میں داخل ہوئے۔ کسی نے ہماری اطلاع حضور نبی کریم کو دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمیں دے دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ حضور سے ملاقات کے لیے میں تیار ہوا، عمدہ کپڑے پہنے اور حضور کی ملاقات کے لیے نکلا تو راستے میں میرا بھائی ولید مجھے ملا اور بولا کہ چلو، حضور کو تمہاری آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ خالد کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے مجھے اپنے قریب بلا لیا اور فرمایا، سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے تجھے ہدایت عطا کی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ تم جیسا عقل مند اور دانا شخص، اور میں امید کرتا تھا کہ تمہاری عقل تمہیں ایک دن ضرور بھلائی اور خیر کی طرف لائے گی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہمیشہ آپ کے مقابلے پر آتا تھا، اس کے لیے میں نادم اور شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دیں اور میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے خالد، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے خالد، اسلام قبول کرنے سے پہلے کے تمام گناہ اسلام قبول کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، خالد بن ولید کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے بعد عثمان ابن طلحہ اور عمرو بن العاص جو میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا مگر شرمندگی کی وجہ سے حضور سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی، حضور نے ہمیں اتنی عزت دی کہ اس دن کسی کو اتنی عزت نہیں دی۔ حضور نے نہ ہمیں ڈانٹا نہ برا بلا کہا، بلکہ فرمایا کہ اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ واقعہ جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ سفر سن 8 ہجری کا ہے، اور حوالہ البدایہ والنہایہ ہے اور طبقات الکبریٰ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاریخ کا یہ عجیب حادثہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ حق و باطل ہمیشہ الگ الگ رہتے ہیں اور جو باطل ہوتا ہے وہ باطل ہی رہتا ہے، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے شدید مخالف رہے، جب حق ان پر واضح ہوتا ہے تو وہ محافظین اسلام کی پہلی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ کسی قوم یا کسی فرد کے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا کہ وہ ہمیشہ گمراہی کے راستے پر رہے گا غلط ہے، بلکہ اخلاص، فکر صحیح اور سچائی کی طلب اگر کسی کے دل میں ہو تو یہ ایسی پاکیزہ صفات ہیں کہ جب یہ کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کو ہدایت سے کوئی چیز محروم نہیں کر سکتی۔ اخلاص اور تلاش حق اس نے بڑے بڑے اسلام مخالفوں کو اسلام کا مضبوط سپاہی بنا دیا ہے۔ گمراہ کرنے والی چیز تکبر اور ضد ہے، گمراہ کرنے والی چیز تکبر اور ضد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہدایت ضرور ملتی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر سچ کی طلب ہو، خلوص نیت ہو، تلاش حق ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت مرحمت فرما دیتا ہے۔ ایسا تاریخ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ہوا ہے۔ آدمی کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اسے ہدایت کی تلاش ہے یا نہیں۔ جو ہدایت کا صحیح معنی میں متلاشی ہوتا ہے، اللہ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ والصلاۃ والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین۔